اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے اور اسی میں بیت المقدس بھی ہے، لہذا اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کرو اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ یاد رہے کہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر میں جا بسے تھے، لہذا مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم سنایا تو شروع میں تو انہوں نے ٹال مٹول کی، لیکن جب مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہونا ہی پڑا تو راستے میں جو کوئی سختی اور دشواری پیش آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرتے۔ راستے میں جب وہ ایسے صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ اور نہ غلہ تھا، تو وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کرنے لگے، گرمی کی شکایت کرنے لگے اور بھوک کی شکایت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شکایت سن کر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ایک سفید بادل ان پر سایہ بان بنا دیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا تھا، اور ان پر ایک نوری ستون بھی نازل فرمایا جو کہ آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلتا، اور جب رات کے وقت چاند کی روشنی نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے چاند کی طرح روشن ہوتا۔ اس سفر میں ان کے کپڑے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے میلے نہ ہوتے اور پرانے بھی نہ ہوتے، ناخن بھی ان کے نہ بڑھتے اور نہ ہی بال بڑھتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کے کھانے کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں کیا کہ انہیں من اور سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ من و سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک ساع یعنی تقریباً 4 کلو کی بقدر اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔
اور بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کر کھاتے۔ یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہ آتی تھیں، باقی ہر روز پہنچتی تھیں، اور جمعہ کو دگنی آتی، اور حکم یہ تھا کہ جمعہ کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ کا جمع نہ کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بھی بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔